آمدید کہتے ہیں آپ کو. شان عید آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ کا یہ خصوصی پروگرام. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز علماء کرام ثنا خان اور قرۂ کرام تشریف فرما ہے اور ان سے آج عید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بڑی زبردست گفتگو ہوئی, کچھ ذاتی حوالے سے گپ شپ ہوئی اور بڑی پیاری گفتگو ہوئی. لیکن اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مترنم مہمان سارے کے سارے جو ہیں وہ کوشش کریں, جو تو مترنم ہو سکتے ہیں ان سے تو ضرور گزارش کریں. اور سب سے اس وقت جو مترنم ترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تو جناب اختر قریشی صاحب. جی قبلہ زہری صاحب کا ذکر ہوا تو پیش کرتا ہوں زہری صاحب کے دو اشعار. بسم اللہ. میں ساتھ ذرا چونکہ گوشت سارا دن آپ لوگوں نے کھایا ہے تو میں منہ میٹھا آپ لوگوں کا اتنی دیر میں کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قریشی صاحب سے ہم سنتے ہیں. جی بسم اللہ. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے. اس بہانے رل مل بینا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے. مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا. مسجد نبوی مسجد نبوی وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا. اتھے بولن نالو چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے. آل نبی دی عزت خاطر وچ اخاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اخاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ٹینا چنگا لگدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر نبی دا. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو ہے نا جی نظر آپ کو برفی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں, قبول فرمائیں اور آپ کا سلامت رہیں آپ. کیا بات, مزہ آ گیا جناب.
خود پیش کر. لو جی ساجد صاحب سے ذرا پہلے سن لیں, کیونکہ آپ سے ہم ذرا سرپرائز رکھتے ہیں کہ آپ سے بھی آج ہم ترنم سے. ساجد چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بسم اللہ جی. 2 شعر جناب, آج عید کا موقع ہے تو ذرا عطا فرمائیں آپ. جی بسم اللہ. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو اشک ندامت میری آنکھوں سے گرا ہے. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. جس کو ہے میری لاج وہ لاجپال بڑا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قاری صاحب کچھ سنائیں جناب, آپ بھی ترنم سے سنائیں گے کچھ؟ ترنم سے. واہ واہ. لو جی آج تو پھر بڑا اس کا مطلب ہے کمال ہو جائے گی. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, واہ واہ واہ. حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو, خبر یہ سنا حضور آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ارے کج تلا ہو, نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. سلامت رہیں آپ. مجھے مزہ آ گیا کہ نہیں ماشاءاللہ. اور آپ کو عید کی بھی مبارک, اور آپ نے اتنی اچھی نعت سنائی ہے ماشاءاللہ, اس کی بھی مبارک. اور اس خوشی میں ہم سب آپ سے عیدی لیں گے آج کہ آپ نے اتنی اچھی نعت سنائی ہے کہ مزہ آ گیا. کہ مجھے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور یہ یادگار شو ہو گیا. اللہ خوش رکھے اور بڑی پرفیکشن. ڈاکٹر صاحب آپ کی صحبت کا اثر ہے, پورا ماہ آپ کے ساتھ رہے ہیں, اور لیکن میں بالکل کوئی ایسی تانو حرکت نہیں آپ نے کی تھی کہ جتنا تھوڑے اندر سور پیدا ہو. آپ کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں نکلی ہیں جو میرے تک آ گئی ہیں. اللہ مطلب غیر محسوس طریقے سے آپ نے آبزرو کر لیا. دیکھو جی صحبت کا اثر تو ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور آپ کا اثر نہیں ہوا کوئی ہماری صحبت. اور بسم اللہ سر, آپ بھی کوئی ترنم سے سنائیں گے آج کچھ؟ ترنم سے نہیں, بغیر اچھا لفظ. جی تحت لفظ سنا دیں. بسم اللہ. میں احمد فراز کی غزل کے واہ واہ کمال ہے سر.
سنا میرے ہے پسندیدہ لوگ شاعر. کیا اسے اچھے شاعر آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کسے سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. واہ واہ، کیا بات. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے. آہا، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. کیا بات. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، آہا، یہ بات ہے تو چلو بات کر بات کے کر دیکھتے کے ہیں. دیکھتے ہیں. واہ واہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت. واہ واہ واہ. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. ہاں کیا واہ کہنے. واہ. سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، آہا، اور ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے کیا ہیں. بات. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. میرا خیال تھا یہ شعر تو کم از کم آپ نہیں سنائیں گے، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے باذوق ہیں. کیا ماشاء اللہ. سارے ماشاءاللہ شعر سنائیں جی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیں. پیر صاحب قبلہ نے پانی وغیرہ پیا ہے، لگتا ہے کوئی ترنم کے ساتھ ہی کچھ فرمائیں گے، کیونکہ گلا وغیرہ آپ نے تر کر لیا ہے. میں ترنم سے پڑھتا نہیں. قاری صاحب بھی نہیں پڑھتے، ان پہ پیر اثرات صاحب ہو کی آواز میں بڑی مٹھاس ہے، آپ سنیں تو صحیح آج مزہ آئے گا انشاءاللہ. فرمائیں گے. میں ویسے کچھ بسم اللہ. اچھا، آپ ماشاءاللہ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں. الحمدللہ. بہت ساری کتابیں آپ نے ماشاءاللہ دینی موضوعات پہ، تصوف کے، روحانیت کے موضوع پر ترتیب دی ہیں، لکھی ہیں. تو کوئی شعر بھی آپ نے کبھی کوئی کہا ہے یا لکھا ہے؟ جی میں نے ایک کلام لکھا تھا، ایک عرض ایک پیغام کے نام پر. اچھا. اس میں نے اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑا ہے، اور جو اس کو سمجھے اس کے لیے بھی یہ عرض ہے، اور اپنی ذات کو میں نے یہ پیغام دیا، اور پھر امت مسلمہ کے لیے بسم بھی ہے. اللہ. اور پھر یہ میری کتاب تصوف میں نے ایک لکھی تجلیات مرشد، جی. یہ 520 صفحات پہ مشتمل ہے، اور 13 سالوں میں تقریباً ہر سال اس کا ایڈیشن شائع ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک خصائص اہل بیت، یہ 2 کتابیں میری ایسی ہیں کہ جن کا ہر سال ایڈیشن نیا آتا ہے. ماشاءاللہ. قادری رضوی کتب خانہ گنج بخش روڈ سے شائع کی گئی. تو اس میں نے عرض کیا ہے، خود بخود ہی صاحب مسند بنا بیٹھا ہے تو. واہ واہ. خود بخود ہی صاحب مسند بنا بیٹھا ہے تو. مجھے تو نہیں کہہ رہے آپ. کام کر اسلاف کا کیوں جی چرا بیٹھا ہے تو. واہ واہ واہ. مخاطب. راہ تو آرام کی خوگر ہے تیری زندگی. راہ تو آرام کی خوگر ہے تیری زندگی. ذکر حق بھی نام مرشد بھی بلا بیٹھا ہے تو. واہ واہ. لوگ تجھ کو صوفی راہ صفا کہتے رہے. واہ واہ. لوگ تجھ کو صوفی راہ صفا کہتے رہے. جبہ و دستار کی حرمت گنوا بیٹھا ہے تو. خانقاہ شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود. واہ. خانقاہ شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود. آہ لیکن ساکیو میں سے جدا بیٹھا ہے تو. کیا کہ. واہ. اور مگتا ہے، دل کے آئینے میں ہے اب تصویر جانا کو سجا. دل کے آئینے میں اب تصویر جانا کو سجا. یار عرفان کیا تھا تو اور کیا آج بنا بیٹھا ہے تو. کیا بات. یار عرفان کیا تھا تو اور آج کیا بنا بیٹھا ہے تو. یہ میں نے 2010 میں لکھی تھی جب میں تصوف پہ کام کر رہا تھا، اور کچھ کتابیں میں نے لکھی. آپ کو مزید لکھنا چاہیے، کیونکہ شعری جو اور میں نے اس کے لوازمات جس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس میں الحمدللہ 8-10 کلام اور بھی لکھے، لیکن میرا چونکہ شغف رہا تصانیف کے ساتھ، ٹھیک، تو 10 سے 15 کتب ابھی میری زیر طبع ہیں. ماشاءاللہ. ان پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ وہ جلد آپ تک پہنچے گی. ہمارے ناظرین سامعین ان کو دیکھیں گے اور محظوظ ہوں گے. اور الحمدللہ. اور جیسے آج طے ہوا ہے کہ کتب بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آئیں گی اگلی جی انشاءاللہ تعالی عید تک انشاءاللہ، اور لنگر بھی ساتھ جو ہے نا جی لنگر بھی ٹیبل پہ جی جو ہے وہ موجود ہوگا. قاری صاحب قبلہ کیا آپ جناب سنائیں گے آج؟ اور آج کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم مفتی صاحب سے بھی ترنم کے ساتھ سنیں گے. یہ میرا خیال ہے اس عید شو کی اور ARYQ TV کیا یہ یادگار لمحہ ہوگا آج انشاءاللہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا
خزانہ ملا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، واہ واہ، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نمازیں پڑھے جا، اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذان دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، کیا کہنے، اذانیں اسی کی، کیا بات، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قبلہ مفتی صاحب آج تو کمال ہو جائے گی ماشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ شغف بھی رکھتے ہیں، اور آج پہلی دفعہ ہمارے ناظرین مترنم حضرت مفتی امیر محمد خسرو، رمضان سیالوی صاحب کی زیارت، حضرت امیر خسرو کا کلام، اور میں کبھی کبھار اسے خود تنہائی میں سفر کے دوران گنگناتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، نمی دانم چه منزل بود شجائے کہ من بودم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، واہ 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 واہ، واہ واہ، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من منبودم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، پری پہ کر نگارے سروے قد لال رخسارے، پری پہ کر نگارے سروے قد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، واہ 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 واہ، رقیباں گوش پر آواز، او در ناز و منتر ساں، رقیباں گوش در آواز، او در ناز و منتر ساں، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود
शब जाए के मन क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मोहम्मद अल्लाह। शब महफिल माशाल्लाह, بود शब जाए के मन बूदम क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़ा सबसे कलाम आगे निकल गए जी, कमाल है, कमाल है। माशाल्लाह जनाब, वाह। क्या मुफ्ती साहब, आप ये कलाम भी मेरे ख्याल कुछ साल में 2-3 दफा पढ़ते होंगे। आपने कहा तन्हाई में, तन्हाई आपको कैसे मिलेगी? होता हूँ ना जी, आपकी जो मसरूफियात है पूरे वर्ल्ड की, और फिर आइली ज़िंदगी, और फिर मेहराबों मिंबर की, तो तन्हाई तो बहुत कम मिलती होगी। नहीं मैं जब लंबे सफ़र पे होता हूँ ना जी, सुभान तो आमतौर पे मुताला होता है, या फिर मैं ड्राइवर होता है। एक दफ़ा ना हम जहाज़ में इकट्ठे ही आ रहे थे, सही, और मुफ्ती साहब उस वक्त भी ये माशाल्लाह मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह तो अकबर। ये कलाम ये शेर पढ़ रहे थे, साथ साथ इन्होंने हाथ में पेंसिल भी पड़ी, वो पेपर भी था, उसके ऊपर साथ साथ तहरीर भी कर रहे थे। क्या माशाल्लाह उस वक्त को भी वो ज़ाया नहीं करते, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला। जनाब ईद का पैगाम हम लेते हैं, शुरू करते हैं जनाब साजिद अली चिश्ती साहब से। बिस्मिल्लाह अता फरमाएं जनाब। बस ईद का यही पैगाम है कि दरगुज़र किया जाए और अपने प्यारों से मोहब्बत तकसीम करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ताकि ईद की जो खुशियाँ हैं उसको दुबाला किया जाए। जज़ाकल्लाह जनाब। करेले गोश्त अगली दफ़ा आएगा हमारे जी सेट पे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद से मैं पहले आ वादा जाएंगे। ले रहा हूँ सबसे जी जी इंशाल्लाह, तो अगले सेट पे इंशाल्लाह जो है वो जी इंशाल्लाह ज़रूर मौजूद होना चाहिए। जी जनाब कारी साहब। बस मैं चिश्ती साहब के पैगाम को आगे बढ़ा देता हूँ कुरान की रोशनी में, कि वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। माशाल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुआफ़ कर दो, इस्लाह कर दो, और अल्लाह पाक आगे अंदाज़ देखे किबला डॉक्टर साहब, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, और मैं क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुम्हें मुआफ़ कर दे? आज तुम किसी को मुआफ़ करोगे तो कर रब कायनात क़यामत में तुम्हें मुआफ़ फरमा दे। क्या बात है हज़रत, बिस्मिल्लाह। जी, हमें जो ये ईद उल अज़हा है, ये ईद क़ुरबान है। जी, तो जब हम जानवरों को ज़िबा करें, क़ुरबानी पेश करें, उस वक़्त हम अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी भी करें। दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखने के लिए भी बहुत सारी क़ुरबानियाँ देनी पड़ती हैं, तो उसको कायम करने के लिए भी अगर कहीं क़ुरबानी देनी पड़े तो हमें क़ुरबानी दे देनी चाहिए, ताकि वो इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हज़रत। जी बिल्कुल, कल्ब व कालिब का खुश मजाज होना। वाह वाह। जब दिल खुश होता है तो यकीनन वो फ़रत लोगों तक पहुंचती है, ठीक। और वो उसी बंदे का होता है जो लोगों से दरगुजर करे और बर्दाश्त करे, ठीक। और लोगों के साथ जो मामलात हैं मोहब्बत वाले, प्यार वाले। और यही ARYQ TV की स्क्रीन से पैगाम दिया जाता है हर ईद पर कि यहाँ मुफ्तियान किराम, मशाइख उलमा, सना खान शीरीन लिसान और आप सब, हम सब बैठ कर खुश मजाजी की बातें करते हैं, इसीलिए कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आए, और हम जो हमारा तंग दामन है इसकी तरफ से, जो हम अनानियत के बुत बनाकर बैठे हैं, इनको सबको तोड़कर यकसां होकर मोहब्बत के साथ हाजी, आलिम, फाजल सब कुछ बने, लेकिन इस सारे के होते हुए हमें इंसान बनने की ज़रूरत है, और यही ईद का पैगाम है कि हमारे अंदर इंसानियत आए। माशाल्लाह। किबला कुरैशी साहब। ईद का जो पैगाम मोहब्बत है वो यही है कि ये सबको जोड़ देता है। तमाम हम जैसे या मेरे घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खाना खाते हैं, आगे पीछे नहीं होते, तो ये ईद की वजह से हम इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो काश हम इकट्ठे हो जाएं और ईद को देख करके ये क्या पैगाम है, मोहब्बतों बड़ा पैगाम है और मोहब्बत फैलानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी आदत डाले ताकि एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत से पेश। ठीक। कारी साहब बिस्मिल्लाह। ये मैंने इस मौके पे ये देखा है, ईद के मौके के ऊपर अक्सर लोग जो अपने घरों में कुर्बानियाँ करते हैं, एक तो वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो सही तरह डिवाइड नहीं करते, हालांकि सब कुछ जानते हुए भी, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद के दिन अपने रिश्तेदारों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए कि कौन हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उनके पास पहुँचा जाए। और मैं तो कहता हूँ कि एक ईद के मौके पे ऐसी पार्टी का जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, रिज़्क़ दिया हुआ है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो अपने सारे रिश्तेदारों को ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन इकट्ठा करे, सबको मदऊ करे, अपने घर बुलाए या शादी हाल में कोई इंतज़ाम कर ले, उसी ईद के गोश्त को पका के वो सबको खिलाए, और इसमें माशाल्लाह उसका बड़ापन जो है वो भी सामने आएगा।
اور سارے خاندان جو ہے وہ پورا کا پورا خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا, ملیں گے, ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں گے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, اور اس خوشی کے موقع کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مفتی صاحب قبلہ, میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر آج علم و فضل کے جس جگہ پر ہیں اس میں بہت بنیادی کردار ہمارے اساتذہ کا ہے. بے شک, وہ حفظ کے ہوں, تجوید کے ہوں, درس نظامی کے ہوں, باقی بھی ہوں. تو ہمارے ہاں اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا. ہم عید کے موقع پر بالاہتمام اپنے اساتذہ کو عید مبارک نہیں کہتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو میں اس کا خیال رکھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ تو آپ کے ساتھ ہیں, بچے فیملیز آپ کے ساتھ ہیں, دوست احباب سب ہیں, لیکن اس موقع پہ آپ اگر ایک فون اپنے استاذ کو کر دیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اس استاذ کی خوشی کتنی ہوگی اور آپ کے ساتھ ان کی دعائیں کتنی شامل ہیں. کیا بات. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, دیگر جتنے بھی ہمارے معتبر اور خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں, آپ سب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. آپ سب نے یہاں پہ آج عید کے دن آج کی خوشی کو دوبالا کیا, خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں, اور آج کا ہی دن ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑی سی گپ شپ کے ماحول میں, ویسے آپ سب قابل احترام ہیں, میرے لیے خاص طور میری یہ اروائی سے گزارش ہے کہ کسی پروگرام میں تمام مہمانوں کو وقت دیا جائے کہ جس میں وہ کم از کم ایک ایک سوال آپ سے بھی کر سکیں. جی بسم اللہ. جی اگلی عید پہ جب کھانا لے کے آئیں گے سب, اور جو کھانا لے کے آئے گا اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے. بہت شکریہ جی ناظرین, بڑا زبردست اور خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آج بھی ہوا, اور مہمانوں سے ہم نے ترنم سے بھی سنا, شعر و شاعری بھی, اور کچھ خوبصورت باتیں ذاتی زندگی کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے بھی, آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم نے کی. تو آپ سب کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ رہے. عید کا یہ خوبصورت موقع اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے. جو پیغام ہمارے مہمانوں کی طرف سے, اروائی کیو ٹی وی کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو ضرور سامنے رکھیے, اور اس سے عید کی خوشیوں کو بھی دوبالا کیجیے, اپنی خوشیوں کو بھی دوبالا کیجیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, اپنے اعزاء و اقارب کا, اپنے ایسے لوگ کہ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان تک ضرور پہنچیے, اور یہ خوشیاں ضرور دوبالا کیجیے. جیسے اساتذہ کا ذکر کیا گیا, اسی طرح سے عید کے موقع پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو خاص طور پہ نوجوان ہیں جو ہم مساجد کے باہر ہماری حفاظت پہ معمور ہوتے ہیں, دیگر ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے, ان تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور عید کی خوشی لے کر پہنچنا چاہیے. ان کو جب آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی گاڑی سے اتر کر یا بائک سے اتر کر ان کو عید ملیں گے تو میرا خیال ہے ان کا دل بھی خوش ہوگا, اور آج کا دن جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا, اور خاص طور پہ ہماری سرحدوں پہ جو ہمارے جوان اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور عید کے دن بھی وہ لوگ آپ کی خوشیوں کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اس ملک کی حفاظت فرمائے, پوری امت مسلمہ کے حال پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. شعر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ سناؤں, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک نعت کی تضمین کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے. کچھ اور تضامین کی طرف میری آج کل توجہ ہے, اور بزرگوں کے کلام کے اوپر پیش کر رہا ہوں. یہ بچپن سے کلام مجھے پسند ہے, اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اللہ یہ اس کا موقع عطا فرمائے گا. آپ سب کی علماء کی سب تشریف فرما ہیں. چھوڑ کے تیری چاکری غیر کے در پہ جائے کیوں, چھوڑ کے تیری چاکری غیر کے در پہ جائے کیوں, اور کسی کو حال دل تیرے سوا بتائے کیوں, اپنا فسانہ دروں اور کہیں سنائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. 3 مطلب ہیں, کیسا بھی ہو کوئی بھی ہو دل کو نظر کو بھائے کیوں, نظروں میں کوئی کیوں جچے, نظروں میں کوئی کیوں جچے, دل میں کوئی سمائے کیوں, جہاں سے عزیز تر ہیں وہ یاد کوئی بھی آئے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, کاسا بدست شاہ بھی جھولی لیے وزیر بھی, دستے طلب لیے کھڑے دیکھے بڑے امیر بھی, نظریں جھکائے آ گیا مجھ سا وہاں حقیر بھی,
دیکھ کے حضرت سخی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں، ان کی ولا کی بھیک سے دامن میرا بھرے خدا، اچھا اس کے طفیل بخت بھی رکھے صدا ہرے خدا، دنیا کی خواہشات سے رکھے پرے پرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور دل کے غموں کے بلکہ بن کر تیرا گدا سخی عادت سگ بگڑ گئی، بن کے تیرا گدا سخی عادت سگ بگڑ گئی، مانگا ہے جو ملا وہی عادت سگ بگڑ گئی، پوری ہوئی ہے ہر کہیں عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں، اور مکتا ہے کہ تکیہ کریں گمان پر، شمع یقین جلائیں ہم، کر کے خطائیں دم بدم پھولے نہیں سمائیں ہم، سرور خود اپنے آپ سے کیسے نظر ملائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم خوف سے گھر لے جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ شان عید سے میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔